بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توبہ کی شرطیں، اگر کوئی گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اس سے بندوں کے حقوق متعلق نہیں ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور بندوں کے حقوق صرف متعلق ہوتے ہیں، تو اس گناہ کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہمارے محدثین نے بتائی ہیں۔ پہلی شرط یہ بتائی ہے کہ اس گناہ سے آزاد ہو جائے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ بتائی ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو۔ تیسری شرط یہ بتائی ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ یقین اور پختہ عزم، پختہ ارادہ ہو کہ جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم سے نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، جو اللہ سے متعلق ہے، جو حق اللہ سے متعلق ہے، تو اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں بتائی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق اور بندوں سے متعلق ہیں، یعنی بندوں کا گناہ بندوں کے ذریعے ہو، یعنی اس کے حقوق پامال ہوئے ہوں اس کے ذریعے سے، تو اس کے لیے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ 3 شرطیں جو پہلے والی میں نے بتا دی کہ ایک یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا اس گناہ پر شرمندہ ہو، تیسرا وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ یقین اور پختہ ارادہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو سامان اس کا لیا ہے اس صاحب حق کو، یعنی حق والے کو واپس کر دے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ زمین ہو، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، جب تک وہ واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، توبہ کی قبولیت کے لیے اگر تو گناہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے تو 3 شرطیں نے جو بتلائی ہیں، اگر بندوں کے حقوق متعلق ہیں تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور سچی توبہ کریں تو عند اللہ وہ شخص مقبول ہوگا اور توبہ بھی اس کی مقبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔